بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها في غزة خاصة في شمال غزة وفي فلسطين كلها. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها خاصة في شمال غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي العراق وفي السودان وفي سوريا. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، تو آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، بعض افراد کا یہ خیال ہے، ایک ہمارے بڑے محترم اور عزیز دوست ہیں اور بھائی ہیں، انہوں نے اگلے روز یہ بات کی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے یعنی غرض نہیں کون ہے وہ لوگ، کیونکہ وہ بات کا مقصود نہیں ہے، اور نہ میں ان لوگوں کو خاص جانتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کانٹ کے پیروکار، اور ہم سے یہاں بہت سے لوگ مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں میں اپنی بات کروں گا کہ ظاہر میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میرے خیالات کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا اپنے استاد ڈاکٹر جاوید انصاری، کیونکہ ان کے خیالات کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں، کم از کم جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں اور قریب سے جانتا ہوں. اور اس سے مقصود کوئی کسی کا رد نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان کا پورا ویو ہی نہیں پتا، تو لیکن یہ کہ جب یہ بات مجھ سے کی گئی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یعنی اس بات پہ سوچنا چاہیے. ہو سکتا کیونکہ آپ جب مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے متاثر ہونا ایک فطری بات ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ معتزلہ نے بھی تو یونانیوں کے رد کے لیے فلسفہ وغیرہ پڑھا، لیکن اس سے متاثر ہوئے، اور اشاعرہ نے بھی معتزلہ اور یونانیوں کے رد کے لیے فلسفہ پڑھا تو اس سے متاثر ہوئے، رد بھی کیا، حتیٰ کہ یعنی امام غزالی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی، بلکہ بعض لوگوں نے یعنی حنبلیوں نے جو میرے خیال میں بالکل ایک غلط افراد ہے، یہ کہا کہ امام غزالی جو ہے فلسفے میں، اب کوٹ یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ فلسفے میں گھسے تو وہ پھر اس سے نکل نہیں سکے. ایسی کوئی بات نہیں کہ فلسفہ
تو اتنا وقت بھی خرچ نہیں کیا امام غزالی نے اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ یعنی 2 کتابوں میں اس کا جو ہے تحفہ کیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں تو یہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. جب آپ مغرب پڑھیں گے تو اس سے متاثر ہونا کسی نہ کسی سطح پہ تو ایک فطری بات ہے. اس میں یہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ کوشش کی جانی چاہیے کہ سیلف ریفلیکشن. اس لیے مطلب یہ ہے ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کریں. سیلف ریفلیکشن بہت، اور سیلف یعنی محاسبہ ذات، محاسبہ افکار، تاکہ جو افکار در آتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں، تو اس پہ یعنی مطلب اس کا ایک طریقہ جو ہے محاسبہ ہی. حوث چھپ چھپ کے براہیم نظر، کیا فرمایا، براہمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے. شعر یاد نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ یہ علامہ اقبال نے جو فرمایا، براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. اللہ اقبال بھی اگر سنے مجھے انہیں، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے بعد اور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایماں کی تفسیریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر چیر دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. چہ باید مرد را تب بلندے مشرب ناب دل گرم نگاہ پاک بینے جانب تاب. چہ باید مرد را تب بلند مشرب ناب دل، مشرب ناب دل گرم نگاہ پاک بینے جانب تاب. یہ طلوع اسلام سے. اچھا جی، تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کوئی ارسطاطیلی سی ہے یا کانٹین ہے یا کارتیسی ہے، اس سے عمومی چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی عمومی مثلا کارتیسی منہاج فالو کرتا ہے، کا اتباع کرتا ہے، یا خاص کارتیسی افکار کے مجموعے کا پیرو ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لحاظ سے آپ اس کو کارتیسی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو عمومی ہے، لیکن خصوصی طور پہ بھی لوگوں کو کارتیسی کہا جا سکتا ہے اسپیسیفکلی. تو اس میں یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ کارتیس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص پہلو میں، اور وہ خاص پہلو جو عمومی بھی ہو سکتا ہے، وہ کارتیسی منہاج سے متفق ہے یا
اس منہاج کے کچھ اجزاء کو اپنے نظام میں استعمال کرتا ہے اوپر. تو اس لحاظ میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ جس کو کہتے ہیں وہ بڑی حد تک ارسطاطیلیسی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ارسطو کے پیروکار ہیں، لیکن فلسفے میں کئی عمومی منہاجی اور غیر منہاجی امور میں وہ ارسطو سے متفق ہے، لیکن وہ اس مجموعے خیالات کو بالکل مختلف اس سے استعمال کرتے ہیں جو ارسطو استعمال کرتے ہیں. ان معنوں میں کہ اس کو استعمال بھی مختلف کرتے ہیں اور اس کا فہم بھی ان کا مختلف ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب کسی کو ارسطاطیلیسی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ تو ان معنوں میں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ مطلب یہ کہ کانٹ کے اسپیسیفک خیالات کو ان کو خاص معنوں میں سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کانٹ. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ غیر اسلامی افکار اور مغربی افکار کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ استعمال کا جو طریقہ وہ یہ ہے پہلے ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے، اس کو یعنی ان کو تتر بتر کیا جائے نظاماتی طور پہ، ان کی تنقید مرتب کی. اور آج جب ان کو آپ الگ الگ کر لیں تو ان کے الگ اجزاء کو نظام سے الگ کر کے اس کے نظام اپنے نظام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ لوگ یہ ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ آپ کارتیزی یا کانٹی چھ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کو نظام سے الگ کر کے استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا آپ کا فہم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اپنے نظام کے اندر فٹ کر کے. تو یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں. تو اچھا، تو اس میں اگر ہم اس کو ذکر کریں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مطلب ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ آپ کس چیز کو استعمال کریں. منہاج کو یا الگ چند افکار کو یا مجموعہ افکار کو، اور اس منہاج اور الگ افکار اور افکار کا جس مفکر سے لے ہیں اس کے نظام میں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان افکار کو یا منہاج کو استعمال کر رہے ہیں نظام فکر سے الگ کر کے یا اس کے نظام فکر کے اندر. سو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نظام فکر کو بھی قبول کریں اور افکار کو بھی. تو ان معنوں میں تو آپ مطلب یہ کہ پھر وہ پکے آپ اس کے مرید ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان افکار کو آپ سمجھتے کیسے، فہم کیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ ان افکار کو ان کے نظام سے الگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اس میں چھٹا یہ ہے کہ پھر اس کو اپنے نظام کے اندر خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں تفصیلات جو ہے اہم ہوتی ہیں. تو کوئی ایک معنی میں کارتیزی ہو سکتا ہے، دوسرے معنی میں نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ اب دیکھیں نا، مطلب ہم کہتے ہیں کہ مطلب میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کبھی کبھی کہ مطلب یہ کہ، اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کانٹ جو ہے کارتیسی ہے، کارٹیزین ہے. بلکہ جو تجربی فلسفی ہیں اور عقلانی فلسفی ہیں یعنی ریشنلٹ، وہ سارے کارٹیزین ہیں. اور کانٹ نے جو ان کی ایک تجزیہ تو نہیں کہنا تھا، اختلاف کیا، اختلاف اور ایک نیا اختلاف پیش کیا، سنتھیسس جس کو کہتے ہیں ان دونوں کا. تو ان معنوں میں کانٹ بھی کارتیزی تھا، گو کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کارتیزیت سے آگے بھی بڑھا. تو جب ہم کہتے ہیں کانٹ کارتیزی تھا، عقلانی کارتیزی تھے، تجربی بھی کارتیزی تھے، حالانکہ وہ ڈیکارٹ کے کئی خیالات سے جو ہے اختلاف بھی کرتے تھے. تو وہ ایک اسپیسیفک معنی میں کہتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے درمیان ایک جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آئی
میں یہ عقلانیوں کے ہاں بھی ہے، اور یعنی اندر سے شروع کرتے ہیں، تجربی فلسفیوں کے ہاں سے بھی ہے، یعنی اور پھر کانٹ کے ہاں بھی ہے، کیونکہ آئی کا تصور یہاں الگ ہے، یہاں الگ ہے، یہاں الگ ہے، اور یہاں الگ ہے۔ کیونکہ عقلانیوں کے ہاں کی مطلب یہ ہے کہ تمام کیا یہ چیز اتنی ظاہر نہیں، یہ کہ مطلب یہ کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ یعنی اپیرنس، ظاہر اور حقیقت کے درمیان جو فرق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کانٹ نے ایجاد کیا، مثلا اس نے فینومنا اور تھنگز ان اٹ سیلف۔ کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ڈیکارڈ نے استعمال کیا، یعنی مطلب اس نے ڈیکارڈ، آپ اگر اس کی میڈیٹیشن پڑھیں تو مطلب یہ کہ جب وہ موم کی مثال دیتا ہے فرسٹ میڈیٹیشن میں میرا خیال ہے، تو وہ حواس کی تنقید کرتا ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ وہ عقل، انٹیوشن یعنی عقل جن چیزوں کے ادراک کرتی ہے وہ ہم اشیاء محسوسہ نہیں ہے، کیونکہ حواس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، اور عقل کا جو آبجیکٹ ہے وہ محسوسات نہیں ہے بلکہ مدرکات ہیں۔ تو یعنی یہ مختلف دعوے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ظاہر اور حقیقت درمیان جو فرق ہے یہ بہت پرانا ہے۔ تو ظاہر اور حقیقت کے درمیان فرق جو ہے بہت پرانا ہے، اور یہ بنیادی پر ٹیکنیکل فرق ہے، لیکن کوئی اس بنیاد پہ کہ آپ ظاہر اور حقیقت کے درمیان فرق کرتے ہیں، آپ کو کارٹیزین کہتا ہے یا کانٹین کہتا ہے، تو یہ مطلب یہ کہ ٹریویل یہ مطلب غیر اہم بات ہے۔ تو یہ کہ ظاہر اور حقیقت کے درمیان جو فرق ہے وہ ڈیکارٹ کے ہاں بھی ہے، اور کانٹ کے ہاں بھی ہے، اور ارسطو کے ہاں بھی ہے، افلاطون کے ہاں بھی ہے، لیکن دونوں جو استعمال کرتے ہیں وہ بالکل مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ اور ظاہر اور حقیقت اسلام اور دوسرے یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب میں اس کا ایک اہم تصور ہے، وہ ایک مختلف تصور ہے، جس نظام کے اندر اور اس کی جو فنکشن ہے اس تصور کا وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری اہم چیزیں ذہن میں رکھ، اب مطلب کوئی اگر میرے خیال میں اگر کوئی کس کو اہم معنی میں کوئی اگر ہم کو کانٹ کا پیروکار کہتا ہے تو اس کو دو تین چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ ایک یہ کہ کانٹ کے فلسفے کا بحثیت مجموعی، صرف یعنی کریٹیک آف پیور ریزن نہیں، صرف پریکٹیکل ریزن نہیں، کریٹیک آف ججمنٹ نہیں، اس کی تھیولوجی اینڈ دین مائنر رائٹنگ۔ تو کانٹ کے یعنی 5 اہم تھا، ایک اس کی کریٹیک آف پیور ریزن اور اس سے متعلقہ رائٹنگز، دوسری کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اور اس سے متعلقہ رائٹنگز، کریٹیک آف ججمنٹ اور اس سے متعلقہ رائٹنگ، اور کریٹیک آف تھیولوجی، ریشنل تھیولوجی اس سے متعلقہ، اور چوتھی اس کی جو عمومی تحریریں اور مائنر تحریریں بھی اس میں آ گئی۔ یہ ان چاروں عمومی جو فکر ہے اس کا آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کانٹ کا ایسنس کیا ہے، اس کی فکر کا جوہر کیا ہے، یہ جوہر نہیں، ماہیت کیا ہے، یعنی مطلب آپ کہتے ہیں کہ پانی کی ماہیت جو ہے H2O ہے، یا ذہن کی ماہیت جو ہے تفکر ہے اس کے نزدیک، ڈیکارٹ کے نزدیک۔ تو کانٹ کی فکر کی ماہیت کیا ہے جو اس کو دوسری فکر سے الگ کرتی ہے؟ یہ اور دوسرا یہ کانٹ کی فکر کی ماہیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری فکر کی ماہیت کیا ہے، تیسرا آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہ جو ہے 1 اور 2 جو ہے برابر ہے۔ یہ اگر آپ ثابت کریں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ غلط معنی میں ہم کانٹین ہوں، اور
مثلاً اگر اس میں آپ کو دیکھنا ہے تو جو مضمون ہے ہمارا ڈیتھ آف مین، فرام ڈیتھ آف مین ٹو ڈیتھ آف گاڈ ٹو ڈیتھ آف مین، اس میں مطلب یہ کہ کانٹ کی فکر کی جو جوہر ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمارے نزدیک کانٹ کی فکر کی جو بنیاد ہے وہ ابدیت کا انکار ہے، ابدیت کا انکار، صرف اس کے یعنی مطلب یہ کہ پریکٹیکل فکر کا نہیں، اس کی اور انسان کو خدا ماننا اور خدا کے شریک. اور انسان کی خدائی جو ہے یہ خدائی کا قیام جو ہے یہ کائنات کا مقصد ہے. یہ تین ہمارے نزدیک جو ہے قضاء ہے، ان سب کو ہم رد کرتے ہیں الحمدللہ. باقی یہ جو پرانی ہمارے ہاں ہے مطلب یہ کہ جدیدیت غالب آئی تو لوگوں نے جو ہے اس قسم کی، مثلا یہ کہ امام غزالی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ڈیکارڈ نے جو منہاج تشکیکی ہے وہ المنقذ من الضلال میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سملر ملی، ایک جیسی ملی، تو انہوں نے کہا امام غزالی جو ہے وہ ڈیکارڈ کے پیرو تھے، یا ڈیکارڈ امام غزالی کا پیرو تھا، جس طرح بھی اس پہ لوگوں نے بڑی قلمیں سیاہ کی، اور اس طرح کی باتیں جو ہے مختلف دوسرے یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن جو ہے اس نے سائنسی منہاج ایجاد کیا ہے، اس کی بنا پہ کہ قرآن بھی مشاہدے کی بات کرتا ہے اور بیکن نے بھی مشاہدے کی بات کی وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ مماثلتیں تو موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ امام غزالی بھی ظاہر ہے انہوں نے قدیم فلسفہ پڑھا تھا اور اسی کے زبان میں بات کر رہے تھے ایک لحاظ سے، اور ڈیکارڈ نے بھی وہی فلسفہ پڑھا تھا اور اس کی زبان میں بات کر رہا تھا، تو مماثلتیں ملنا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان باتوں کو ان کے امام غزالی کے نظام میں اس کا کیا حصہ ہے اور ڈیکارڈ کے نظام میں کیا حصہ ہے اور اس کو فہم کیا ہے ان باتوں کا، یہ بالکل الگ چیز ہے. تو یہ چند باتیں ذہن میں آ رہی تھی، یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین یا رب.